میں دلہن بنی برائڈل روم میں بیٹھی تھی۔ سب مجھے دیکھ کر میری تعریف کر رہے تھے، کہہ رہے تھے تم پر بہت روپ چڑھا ہے۔ میرے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ بے حد تیز تھا۔ جو بھی دیکھتا کہتا تھا تمہارے شوہر کو تم سے بے تحاشا محبت ہوگی۔ آج تو جتنی حسین لگ رہی ہو، تمہارے شوہر کے ہاتھوں تمہاری خیر نہیں ہے۔ اور میں ایسی باتوں پر مسکرا رہی تھی۔ دل میں اچھوتے سے جذبات جنم لے رہے تھے۔ بس ایک بار میں نے احسن کی تصویر دیکھی تھی اور اس پر فدا ہو گئی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت نوجوان تھے۔ پچھلے 6 ماہ سے میں ان کی امانت تھی، اور 6 ماہ میں نے اتنے خواب سجائے تھے کہ بیان سے باہر ہے۔ آنکھیں بند کرتی تھی تو احسن کی شکل سامنے آ جاتی تھی۔ 6 ماہ میں نے اس سے غائبانہ محبت کی تھی، اور اب اس کی دلہن بنی بیٹھی اسی کی منتظر تھی۔ احسن ایک خوش شکل اور اسمارٹ نوجوان تھا، لیکن میرے ہوش اس وقت اڑنے شروع ہوئے جب وقت گزرنے لگا اور میری بارات نہیں آ رہی تھی۔ میرے والد بے حد پریشان تھے۔ میری والدہ بار بار میری ساس کو فون کر رہی تھیں، لیکن ان کے گھر سے تو کوئی فون ہی نہیں اٹھا رہا تھا۔ اب تو مجھے بھی پریشانی ہونے لگی تھی، آخر وہ لوگ فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ میرے والد نے میرے چھوٹے بھائی کو ان کے گھر بھیجا تاکہ پتہ کریں کہ کیا وجہ ہے، اور جو وجہ سامنے آئی اس نے تو گویا میری جان نکال کے رکھ دی۔ وہ کہنے لگے کہ احسن نہ جانے کہاں بھاگ گیا ہے، صبح سے ہی گھر میں نہیں ہے، ہم اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے ہیں۔ میرا بھائی کہنے لگا کہ وہ شادی کے موقع پر کہاں جا سکتا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نہیں جانتے، لیکن پتہ نہیں کہاں گیا ہے، ہم اسی کے منتظر ہیں، جیسے ہی وہ آئے گا تو بارات لے کر آ جائیں گے۔ احسن کا چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ بھائی تو اس رشتے پر راضی نہیں تھے، اماں ابا نے زبردستی کیا تھا، اسی لیے وہ